الصبح بدا من مسٹر ایشیا یحییٰ بٹ بڑا نام تھا، بڑا مقام تھا، بڑی شان تھی، لیکن اللہ کی شان کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ایسے لگتا ہے کل کی بات ہے۔ یاسر شامی کی ویڈیو بنا کر پوری دنیا کو بتا رہا ہے، دیکھو جی اتنی 60 سال عمر اور فٹ ہیں اور بالکل کوئی بیماری نہیں، الحمدللہ یہ غذائیں کھاتے ہیں، یہ کھاتے ہیں، یہ پیتے ہیں، اور ایسے ایسے اتنا ویٹ اٹھاتے ہیں جی، اور وہ سب کرتے ہوئے دکھا رہے ہیں، اور اگلے ہی دن وہ بیڈ پہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ العین حق، صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، نظر برحق ہے۔ نظر اتنی خطرناک چیز ہے کہ بھاگتے دوڑتے انسان کو قبر میں، اور چلتے پھرتے اور بھاگتے دوڑتے اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی۔ تو چند دن کے اندر ہی کینسر اور خطرناک سٹیج پہ سامنے آیا، اور دنوں کے اندر اللہ کے ہاں پہنچ گئے۔ اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ بہت پیارے بھائی تھے، بہت عظیم انسان تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے اور دینی کاموں میں چلنے والے تھے۔ ہمارے پیارے دوست بھائی ذوالقرنین صاحب کھلاڑیوں کی جماعت کے ذمہ دار ہیں۔ کچھ عرصے پہلے کوئٹہ گئے تھے، تو بھائی یحییٰ بٹ بھی ساتھ ہی گئے تھے، تو وہاں کے سارے جتنے باڈی بلڈنگ کلب ہیں سب میں گئے، اور سب میں ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی، اور بہت ماشاءاللہ کوئٹہ مرکز میں بہت بڑا مجمع آیا، تو اللہ پاک نے ان سے کام لیا، کچھ کر کے گئے۔ ہم اپنے میگزین دعوت اللہ میں ان کا انٹرویو شائع کیا ہم نے کافی عرصہ پہلے۔ اس میں انٹرویو کے دوران میں نے ان سے پوچھا، آپ کو داڑھی بہت پیاری لگ رہی ہے۔ ان کی پہلی تصویریں دیکھیں بغیر داڑھی کے، ہیں جی، وہ پورا جسم ننگا اور چھوٹا سا جسم پہ لباس، تو اس پر جو ہے نا، چونکہ شریعت میں گھٹنے سے لے کر ناف تک مرد کے لیے جسم کو چھپانا فرض ہے، اس لیے انہوں نے پھر وہ تو نہیں کیا، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ پورے جسم پورے لباس کے ساتھ اپنے سطر کو چھپا کے اپنا ورزش وغیرہ تو جاری رکھی آخر دم تک۔ لیکن یہ ہے کہ ان سے جب ہم نے انٹرویو کے دوران میں جب داڑھی کا پوچھا، داڑھی آپ کو بہت پیاری لگ رہی ہے، تو انہوں نے بہت خوبصورت جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ شیر کی داڑھی اگر کاٹ دو تو شیر کیا بن جائے گا؟ شیر کا سارا حسن ہی داڑھی میں ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ شیر کی خوبصورتی ساری کی ساری داڑھی میں ہے، اسی طرح مرد کی خوبصورتی بھی اللہ پاک نے داڑھی میں رکھی۔ کائنات کی سب سے خوبصورت ترین ہستی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام سب کے سب باریش ہوا کرتے تھے، بغیر داڑھی کے حسن۔ یہ جو ہے اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے۔ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے بغیر داڑھی والا اگر کسی کو اچھا لگتا ہے، وہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اگر خود کوئی آدمی داڑھی منڈوا کے اپنے آپ کو اچھا سمجھے اور شیشے پہ دیکھ کے خوشی اور فخر محسوس کرے، تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے۔ اللہ پاک ہم سب کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر پیاری پیاری سنتوں کو اپنانے کی اور ساری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری، اللہ کی شان اتنی ماشاءاللہ جان تھی اور اتنا زبردست خوبصورت جسم تھا، مسٹر ایشیا بنے۔ اور مزید مقابلوں کے لیے ہمارے ایک دوست ہیں مقصود بٹ صاحب، وہ فرمانے لگے کہ یعنی سب کچھ تھا لیکن نرینہ اولاد کے لیے ترستے تھے، اور دعائیں تھیں، لیکن اللہ کی شان وہ سب کچھ ہیں جی ہونے کے باوجود اولاد نہیں لے سکے ہیں جی۔ یعنی خوبصورتی بھی ہے، جسامت بھی ہے، طاقت قوت بھی ہے جی، من و وزن اٹھانا ہے، لیکن للہ ملک السماوات والارض، باقی اللہ نے سچ فرمایا کہ آسمانوں زمینوں پر اسی کی حکومت چلتی ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں بیٹیاں عطا فرماتا ہے۔ وہ یہب لمن یشاء الذکور، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے بیٹے عطا فرماتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں ملا کے دیتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہتا ہے بالکل کچھ بھی نہیں دیتا۔ تو ہمارے بھائی یحییٰ بٹ بھی نرینہ اولاد کے لیے ترستے ہوئے، ایک ہی بیٹی، اور وہ بھی اپنی تھی، اللہ پالک تھی، بہرحال نرینہ اولاد نہ ہو سکی، تو اللہ پاک نے ان کو دین کے کاموں میں قبول فرمایا۔ بہرحال دینی کاموں میں خرچ کرتے تھے بہت، لیکن ای ایم ای اچھی سوسائٹی میں
3 کنال کا گھر اور بڑی فیکٹری کارخانے باڈی بلڈنگ کے سامان کے، وہ سب کچھ تھا، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، بہت کچھ کیا ہوگا، لیکن ان کی جیسے چاہت اور تڑپ اور تمنا اب ہو رہی ہے، کاش کہ وہ پہلے کر لیتے۔ یعنی بڑے بڑے اللہ کے نیک بندے وہ حسرت کریں گے، تمنا کریں گے، بلکہ ہر انسان مرنے کے بعد افسوس کرے گا، ہر انسان افسوس کرے گا۔ برے انسان کی افسوس کرنا تو ظاہر ہے کیوں ہوگا، نیک انسان کیوں افسوس کرے گا، کاش کہ میں نیکی میں کچھ اور آگے بڑھ جاتا ہے جی۔ تو ہمارے دوست مسٹر ایشیا یحییٰ بٹ، اب وہ ہیں جی جیسے ہر انسان تمنا ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، یا اللہ مجھے تھوڑی سی اور مہلت دے دیتا، فاصدق، میں سارا مال تیری راہ میں لوٹا دیتا، واکن من الصالحین، میں بالکل نیک بن جاتا، ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، اللہ پاک جب وقت مقرر آئے گا پھر بالکل کوئی مہلت نہیں دیں گے۔ بہت سارے ہمارے دوست، ہمارے بھائی اور بہنیں تمنا کرتے رہتے ہیں ہم دین کی خاطر کچھ کریں، اللہ کی رضا کے کاموں میں کچھ لگائیں، لیکن وہ تمنائیں، حسرتیں اور ارادے کرتے کرتے دنیا سے چلے جاتے ہیں اور کچھ کر نہیں پاتے۔ لیکن بہت سارے اللہ کے پیارے بندے، نیک بندے ہم نے دیکھا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، ہمارے ادارے کی وساطت سے، مختلف اداروں کی وساطت سے وہ دین کے خاطر بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے رہتے ہیں، اور وہ اللہ کے ہاں بڑے بڑے انعامات پا رہے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں اجتماع ہوا، 2-4 دن پہلے، لاہور کا بہت عظیم الشان اجتماع تھا، لاکھوں لوگ اللہ کے پیارے بندے ماشاءاللہ آئے ہوئے تھے، لاہور کے شہزادے ہیں جی، بڑی بڑی سوسائٹیوں میں رہنے والے، لیکن وہاں کھلے میدان میں دن میں گرمی، رات کو سردی اور گرد و غبار اور سردی، سرد ہوا چل رہی تھی ان دنوں میں، تو اس کے باوجود وہ اللہ کی رضا کے لیے ہیں جی تشریف لائے ہوئے تھے۔ تو اس میں وہاں پر ایک جگہ جانا ہوا کنٹین میں، تو وہاں کنٹین کے حاجی انور صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ ہم نے ان کو دیکھا، برس سے ان کو دیکھ رہے تھے، وہ اللہ کی رضا میں بہت خرچ کرنے والے تھے۔ یعنی ہم اجتماع مطبخ میں خدمت کے دوران، پڑھائی کے زمانے میں ہم جب کھانا کھلا رہے ہوتے تھے مجمع کو، آنے والے مجمع کو، تو کھانے کے دوران جب کھانا ختم ہو گیا مطبخ کا، تو کنٹین میں دیگوں کی دیگیں اٹھا کے ہمیں دیتے، یہ بھی تقسیم کر دو جی، یہ بھی تقسیم کر دو۔ تو اس طرح وہ کوئی حساب کتاب نہیں کرتے تھے، بغیر حساب کے اللہ کی راہ میں اللہ کے مہمانوں کو خرچ کرتے، کھلاتے پلاتے۔ تو ابھی ان کے بھائی وہاں پر کنٹین میں ملاقات ہوئی، میں نے ان سے پوچھا، بھائی آپ کے بھائی ہمارے بزرگ تھے، ہمارے دوست تھے، بڑی محبت تھی ان سے، ان کو کسی نے خواب میں دیکھا ہو، کوئی خوشخبری سناؤ ہمیں بھی۔ تو ایک جو ان کے ملازم بیٹھے تھے، بارش بزرگ نیک آدمی تھے ماشاءاللہ، جماعت میں وقت لگائے ہوئے، انہوں نے فرمایا میں نے دیکھا وہ ایک موٹر سائیکل ہے اور اس کے ذریعے جی بہت تیز رفتاری سے پہاڑوں پہ چڑھتے جا رہے ہیں۔ اور دوسرے ان کے بھائی نے بتایا کہ ہمارے گھر کے ایک فرد ہیں، وہ روزانہ ان کو جنت کے باغوں میں سیر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، روزانہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی جو ہم نے ارادہ کر رکھا ہے وہ اللہ کی راہ میں لگانے کی، دین کی خاطر کچھ کر گزرنے کی ابھی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے عد نفسک من الموتى، اپنے آپ کو مردوں کی فہرست میں شمار کرو، جو کرنے آج کر لو، کل چھوڑو، پل کا پتہ نہیں۔ ہاں، اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، صبح ہو جائے تو شام کے انتظار میں مت رہو، واذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اور شام ہو جائے تو صبح کے انتظار میں مت رہو۔ ہر دن کے زندگی کا آخری دن سمجھ کے قیمتی بنا لو، ہر شام کو زندگی کی آخری شام سمجھ کر قیمتی بنا لو، جو کرنے آج کر لو، ابھی کر لو، ابھی کر لو۔ ہاں، اور حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ اصل اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا فائدہ ہی تب ہوتا ہے جب بندہ صحیح سالم ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، فٹ فاٹ ہو، پھر اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہو۔ تو ان دنوں میں ہیں جی، رجب میں، شعبان میں، رمضان میں لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، خوب اللہ کی راہ میں اپنے جہاں آپ کے سامنے دین کے مصارف ہیں، خوب خرچ کیجئے۔ ہمارے پاس جو جان مال وقت ہے، جو کچھ اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے، اس کا سب سے پہلا، سب سے بہترین مصرف اللہ کے پیارے دین کی سربلندی ہے۔ نمبر 2 اللہ کی مخلوق کی خدمت ہے۔ نمبر 3 اپنے غریب رشتہ داروں اور ان کی ضروریات پہ خرچ کرنا ہے، اپنی ضروریات پہ خرچ کرنا ہے۔ اپنی خواہشات پہ خرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، بالکل۔ خواہشات پہ خرچ کرنا یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ ان اللہ لا يحب المسرفین،
اللہ تعالیٰ ضرورت سے زائد خرچ کرنے والوں کو سے محبت نہیں فرماتے. اور ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر کرنے والے یعنی بغیر ضرورت کے خرچ کرنے والے، جہاں ضرورت ہی نہیں ہے جہاں پر وہاں خرچ کرنے والے، یہ شیطان کے بھائی ہیں. اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ پاک کا دیا ہوا مال اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کی رضا کے کاموں میں خوب بڑھ چڑھ کے لگانے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ہمارا ادارہ نشر العلوم، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مختلف دینی شعبے سرگرم عمل ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ ان شعبوں کی وساطت سے پوری دنیا میں خیر کا پیغام پہنچ رہا ہے. ہمارا میگزین الدعوۃ الی اللہ اور ہمارا شعبہ خدمت المساجد، شعبہ خدمت مدارس، شعبہ اشاعت دین، شعبہ کفالت یتامى والمساکین، تجوید آسان تحریک، نکاح آسان تحریک، یہ تمام شعبے الحمدللہ اپنے اپنے طور پہ یعنی کام کر رہے ہیں. تو آپ اس میں ان شعبوں میں تعاون کر کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑے پیمانے پر عالمی سطح پر اللہ کے رضا کے کاموں میں آپ بھی شمولیت کر سکتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کا معاون بنو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون مت کرو. اللہ پاک ہمیں اس آیت کا سچا مصداق بنائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.